لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں اور الیکشن ایکٹ 104 اور 94 رولز کو چیلنج کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کو بتایا کہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کے تحت مخصوص نشستیں سیاسی جماعت کا حق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پارٹی کا سمبل لیے بغیر منتخب ہو چکے تھے، مگر ان کو پارٹی کا سٹیٹس نہیں دیا گیا۔ سیکشن 215 چیلنج کیا گیا، اس کا فیصلہ محفوظ ہے، مگر ساتھ ہی پارٹی کی جو ٹکٹ دی جانی تھی سنی اتحاد کونسل کے بعد وہ بھی نہیں دی گئی، اور مخصوص اس نے آئین کو توڑتے ہوئے دوسری سیاسی جماعتوں کو دے دی گئی جو آئین کی منشا کے خلاف ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ یہ والے کیس کی سماعت جسٹس چودھری اقبال صاحب کر رہے ہیں۔ عدالت کو بتایا کہ اس میں نوٹسز جاری ہو گئے ہوئے ہیں، اس میں چونکہ آئینی دفعات کی انٹرپریٹیشن بھی ساتھ شامل ہے، اس لیے عدالت اس معاملے کو دیکھے اور اگر لارجر بینچ بھی بنانا ہے تو وہ بھی تشکیل دے دیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو یہ معاملہ بھجوا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کیس کا سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اسی بینچ چودھری اقبال کے سامنے سماعت کے لیے لگائیں اور وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کیس کون سے جج سنیں۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 11 مارچ 2024 پیر کا دن ہے اور چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں، اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئینی درخواست کی سماعت کیا ہوا، اس میں شروع میں میڈیا ڈسکشن، آپ نے میری میڈیا ٹاک دیکھ لی ہے کہ جس میں میں نے گفتگو کرتے ہوئے سارا بتا دیا۔ اب میں نے تو آج میڈیا سے ٹاک کرتے یہ بھی بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ سوچنا پڑے گا کہ انصاف کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، کہ ہاں کوئی درخواست دائر کرے کہ پہلے تو رجسٹرار کے آفس کی عطاب سے گزرے کہ ناقابل سماعت ہے، کاپی نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ سارے معاملات دیکھیں نا، یہ اور اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ لگا دیں کورٹ میں بھی ایسے ہی آنکھیں بند کر کے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ دیکھتے نہیں ہیں اس پہ، اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بند کرنے کے خلاف کیس کی سماعت، اس میں کیا ہوا وہ بات کریں گے۔ اور آرمی چیف کی صدر کی حلف برداری کی تقریباً کس سے ملاقات ہوئی، عارف الفی اپنے احتساب کے لیے تیار، جو وکلا گرفتار ہوئے اس کی شدید مذمت کی، کس خاتون ایور کا درجہ دیے جانے کا امکان ہے، اور سائفر کیس میں سماعت کیا ہوئی ہے، اور خاور مانکا کو جو ٹائم دیا گیا تھا وکیل نامزد کرنے کے لیے 12:30 بجے کا کیا ہوا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے کافی رہائی ہو گئی ہے، اور شہباز شریف نے 19 اراکین کی بطور وفاقی وزراء تقرری کی تجویز دے دی ہے، بڑی مزدار ہے، اور وہ وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ PDM-2 جو میں کہتا ہوتا ہوں PDM-1 سے PDM-0.5 اور 0.5 سے PDM-2، یعنی جو لوگ شامل کیے گئے ہیں کہاں گئے، ان کے پاس بڑے ایکسپرٹ تھے، بڑی باتیں ہوتی رہی، تباہی و بربادی کر دی ان لوگوں میں۔ میں نے سیکشن 104 آف دی الیکشن ایکٹ اور سیکشن 94 اور رول 94 آف دی الیکشن رولز کو چیلنج کیا ہے اور میں نے اس کے اندر باقاعدہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت پرپورشنیٹ کے مطابق سیٹیں ملنی ہے، اور آئین کی منشا یہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہوا اور فیصلے کیے جا رہا ہے، حالانکہ نہ یہ کورٹ ہے نہ یہ ٹرائبیونل ہے۔ تفصیلات آپ نے سن لی ہیں، باقی تفصیلات آج یہ دوبارہ کیس کی سماعت کا ریکویسٹ کی ہوئی ہے، آج لگتا ہے تو پھر آپ سب بالکل بات ہوگی۔ دوسرا معاملہ جو ہے سوشل میڈیا، اور اس میں شاکر محمود اعوان صحافی ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان کے طرف درخواست دائر کی تھی، اعتراض لگایا کہ اس پہ نوٹیفیکیشن لائیں کہ جس کے ساتھ بند کیا ہوا ہے۔
اب یہ بڑا حیران کن ہے بھائی، کیسے پتہ چلے گا کس نے بند کیا؟ کوئی ہے نوٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، کہاں سے لائیں؟ ہم نے خط لکھے. اب یہ اب جسٹس شاید بلال حسن صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی اور وہ آج چھٹی پہ تھے، تو گزارش کی ہے کہ اس کیس کو بھی آج سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. ٹویٹر وغیرہ وی پی این کے وغیرہ نہیں چل سکتے. میں اپنے ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا تقریباً بند پڑا ہوا ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی، اور کھلا خلاف ورزی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نظام کچھ اس سمت اور اس ڈگر میں چل رہا ہے. ہمارا کام ہے آئین پاکستان 1977 کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا. آج کوشش تو کی ہے، امید تو ہے کہ اس کی بھی سماعت ہوگی. جس پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو میرے پاس کوئی خبر نہیں تھی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کو فرسٹ لیڈی بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور خاتون اول کا درجہ دے دیا جائے گا. بذات طور پر آصفہ بھٹو کو خاتون اول ڈکلیئر کریں گے. یہ استحقاق ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف تو آپ کو پتہ ہے اپنے پورا خاندان ساتھ لیے پھرتے رہتے ہیں، تو یہ ہمیں ان چیزوں یا جھنجھٹوں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک رائٹ ہے، رائٹ رب پاک نے عزت دی ہے، تو ان چیزوں کی طرف نہیں آنا چاہیے. اس سے نقصان جو اوریجنل باتیں ہیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں اور ہم الجھ جاتے ہیں ایسی بغیر ضروری باتوں میں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آرمی چیف صاحب کی جو ہے نا صدر کی حلف برداری کی تقریب میں ملاقاتیں ہوئیں. جنرل عاصم منیر صاحب کی نواز شریف بلاول بھٹو زرداری سے مختصر ملاقات کی، اور جنرل عاصم منیر اور چیف وہ بھی یعنی ملاقات کے اندر موجود تھے اور آصف زرداری صاحب کو ملاقات کے لیے باقاعدہ مبارکباد کی دعوت بھی دی ہے. تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر باقی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آفیشیلی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان ملاقاتوں سے بھی گھبرانا نہیں ہے. عارف علوی جو ہے سابق صدر اپنے احتساب کے لیے تیار ہے. اگر مجھ پر کچھ آتا ہے آرٹیکل 6 بنوانا چاہتا ہے تو عدالتیں موجود ہے. تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ کی قدر کی جانی چاہیے. عمران خان صاحب پر جو مقدمہ تھا، خاص طور پر 3 بڑے مقدمہ کا ٹرائل جلد ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. یہ ضروری ہے. یعنی اور آصف علی ڈاکٹر عارف علوی نے بہترین کام کیا ہے اور دھڑلے دار کے طور پر ایک ایسے صدر کے طور پر جو صدر ہے، یعنی ویسے تو صدر ایک پوسٹ آفس کے طور پر ہے، لیکن اس صدر نے جو پارلیمان نے قوانین پاس کی اس کو ٹیسٹ پہ دیکھا. ان کا اختیار دیا ہوا تھا، ریکنسیڈر کرنے کا اختیار تھا صدر کے پاس. پھر جتنی اپوائنٹمنٹ ساری دیکھنی تھی، پھر حلف لینے کے حوالے سے صدر پاکستان نے تو ایک ایسا، یعنی لوگوں کو اختلاف رہے کہ کیا کرتے ہیں، یعنی نہیں صدر پاکستان اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک اسٹیٹسمین کے طور پر آنا ہے. اور میں نے تاریخی طور پر بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب جب پہلی دفعہ صدر بنے تھے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی کہ وہ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے، تو پارٹی کی صدارت انہیں چھوڑنی پڑی تھی. یہ وہ حقائق ہے، یہ جو اصل ریکارڈ کے اوپر چیزیں اویلیبل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اکثر کی ضمانتیں ہو گئی ہیں اور باقاعدہ تصدیق بھی کر دی. میں نے بھی ٹویٹ کیے تھے سارے معاملوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور احتجاج کرنے پر احتجاج کی ساری آج خسرو صاحب کے ساتھ میں سارے دہشت گردی کی کورٹ میں پیش ہوا. میڈیا سے بھی گفتگو ہم نے کی اور عدالت کے سامنے دیکھیں ہوا کہ ان کے خلاف ایک مقررہ درج ہوا 290 اور 91 کا. وہ ایک کی 200 روپے کا کوئی جرمانہ ہے اور ایک کی 6 مہینے تھا، دونوں قابل ضمانت جرم ہے. اور اس پہ انہوں نے ساتھی چل کے لے کے دے دیا. اور خسرو صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے گاڑی سے پکڑا ہے، اس گاڑی کو کسی اور مقدمے کے اندر نامزد کر دیا. ڈرائیور کو بھی نہ دہشت گردی کا پرچہ. اور یہ دہشت گردی تو ایسے ہے، اینٹ اٹھاؤ تو دہشت گردی کا یہ ایک نارمل سی ایک روٹین ہے کہ جس کو آپ سامنے رکھتے ہیں. باقی اب آپ کو لے کے چلتے ہیں آرٹیکل 92 پہ. 92 یہ کابینہ کے متعلق آرٹیکل ہے اور اس میں ایک لسٹ بیک گراؤنڈ پہ ابھی چل رہی ہے آپ کے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا ہے. 92(1) کے تحت جو ہے یعنی 19 اراکین کی بطور وفاقی وزراء کی تجویز دے دی ہے اور صدر مملکت کو نام بھجوا دیے. اور خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا تنویر، اعظم الدین تارڑ چودھری، سالک حسین، عبدالعلیم خان، جام کمال، امیر مقام، اویس لغاری، ٹھیک ہے جی. اور یہ مختلف نام جو ہے نا وہ سارے بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنا کر انہوں نے اپنے تئیں رکھ دی ہے. یہ 91 آرٹیکل 90
اور آرٹیکل 92 کا سب آرٹیکل 1 کے تحت یہ ساری کی گئی ہے، اور میں وہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا سامنے نکال لوں اور آپ کے سامنے وہ پڑھ کے بھی میں بتا دوں۔ یہ تقریباً خالد مقبول صدیقی، کیسر شیخ اور ریاض پیرزادہ کا وفاقی وزراء ہے جی، یہ ہیں جی تقریباً 13 لوگ ہیں جی۔ اس کے بعد جو باقی انہوں نے کہے ہیں 12 مارچ سینٹ آف پاکستان کے جو 2 بندے ہیں، اسحاق ڈار اور مصدق حسین ملک جی، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور 92 کلاس 1 اور سب آرٹیکل 9 کے تحت محمد اورنگزیب، یہ جو چوز کیے گئے، یہ جو چن کے لائے گئے، اور احد خان چیمہ جو ہے یہ بھی چن کے لائے گئے ہیں، اور تیسرا محسن رضا نقوی، یہ جو 3 نگران حکومت سے، احد چیمہ بھی جو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، آرٹیکل 92 سب آرٹیکل 9، اور یعنی وہاں سے چن کر آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 9، اور منسٹر فار اینی پیریڈ آف 6 کنزیکٹیو منتھس از ناٹ اے ممبر آف نیشنل اسمبلی، یعنی اس کو 6 مہینے کے لیے وزیر لگایا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو وزیر لگا کے سینٹر بنائیں گے یا MNA کا الیکشن لڑائیں گے، یہ جو طریقہ کار ہے وہ آئین پاکستان 92 آرٹیکل میں کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ اگر چل جائے تو آپ لوگوں کو 91 آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے، یعنی آرٹیکل 91 کے تحت جو ہے وہ وزیر لگائے گئے۔ اب یہ وزیر جو لگائے گئے ہیں یہ کیا کریں گے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نعیم افغان نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، بہت سے لوگ موجود تھے۔ آج ہی اسلام آباد پر یہ بات ہو رہی ہے اسد طور کے حوالے سے، صحافیوں کو FIA نوٹس اور راسا کیس کی سماعت ہوئی، جتنا ظلم ہو گیا تب تک خاموش رہے ہیں۔ آج جسٹس قاضی فیصل اس معاملے میں پاس کو نوٹس بھی لے سکتے تھے، اور غیر تسلیبت کا کارروائی کا شدید برہمی کا اظہار کیا کہ کرائم کی ریکارڈنگ موجود ہے، ملزم کا سراغ نہیں لگا سکے، کس قسم کے IG ہٹا دینا چاہیے، 400 لوگ ہیں، آپ کو کتنا وقت چاہیے، اور ان کی جو رپورٹ ہے وہ تسلی بخش غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے۔ یعنی اتنا عرصہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، جو ڈائریکشنز لی ہیں وہ ڈائریکشنز غلط ہیں، طریقہ واردات غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے، اور لیکن یہاں خاموشی ہی بہتر ہے۔ اب اس پہ آج جو مرضی کہتے رہیں، جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان تو ہو چکا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔